معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں متعدد مرتبہ بیان کیا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ صحابی نے فوراً دوسرا سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نماز کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کیا، اور اسی طرح سے اللہ پاک نے بھی قرآن میں اپنے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ والدین ایک ایسی نعمت ہے جو زندگی میں ایک بار ملتی ہے، تو اس لیے ان کی خدمت یا ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ، ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ، ان کے ساتھ بہتر اخلاق کا معاملہ، ان کے ساتھ بہتری سے پیش آنے کا معاملہ، ان کی ہر خدمت کا معاملہ، یہ سب آپ کو ٹاپ پریارٹی میں ہونا چاہیے۔ ہر ذات سے بڑھ کر ان کا خیال پہلے آپ کو رکھنا چاہیے۔ ابھی کسی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ احسان کا معاملہ کروں، بہتری کا معاملہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ والدہ کے ساتھ، چوتھی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ لگائیے اور اپنے آپ کو پرکھیے کہ ہم کہاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کو اوف تک نہ کہو۔ اوف ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے سماج میں عام ہو چکا ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی ان کا جواب دے دیتے ہیں، بغیر پرواہ کی کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور یہ کون کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ان پر میری آخرت منحصر ہے، میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے ہم ان کے ساتھ معاملات کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجیے، اپنے والدین کی بہت عزت کیجیے، جتنا ہو سکے آپ سے احترام کیجیے۔ ایک شخص اپنی والدہ کو حج کے لیے لے کے آتے ہیں اور کندھے پر بٹھال کے حج کراتے ہیں۔ کرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے گا اس بات کو۔ انہوں نے فرمایا کہ ولادت کے وقت جتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس ایک تکلیف کا بھی بدلہ ابھی تک تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے مولا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئے کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے اجازت دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے والدین سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس، ان کی خدمت کرو، اس کا اجر بھی تم کو جہاد کے اجر کے برابر ہی ملے گا۔ اندازہ لگائیے جہاد کتنا افضل عمل ہے، مگر اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپس جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ والدین سے بہتر سلوک کرنے
کے لیے اللہ پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ان کی نافرمانی کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ آپ یقین کیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کے نافرمان پر جنت بھی حرام ہے، اور اس شخص کی فرض یا نفل نماز یا اور بھی کوئی کام قابل قبول نہیں، اللہ پاک اس کو بھی قبول نہیں کرے گا اگر اس کے والدین ناراض ہیں، وہ والدین سے اچھے معاملات نہیں کر رہا ہے۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی طرف بڑھ رہے تھے تو 3 بار آمین 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 کے لفظ کہا۔ خطبے کے بعد صحابی نے پوچھا کہ یہ معمول کے خلاف آپ نے آج ایسی بات کی ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ کیا بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ روزے کا مہینہ آ جائے یا روزہ جس شخص کو مل جائے اور وہ روزہ رکھ کے اس میں عبادات کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس سے زیادہ بدبخت کوئی شخص نہیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ جس کے والدین دنیا میں موجود ہوں، دونوں یا اس میں سے کوئی ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کر کے، اچھے اخلاق سے پیش آ کے، ان کا عزت و احترام کر کے اگر وہ اپنی جنت نہیں بنا سکا تو اس سے زیادہ ناکام اور نامراد کوئی شخص نہیں ہے، اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کا جہاں بھی نام لیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی نام لیا جائے اور وہاں لوگ درود شریف نہ پڑھیں، ان کے اوپر درود نہ بھیجیں، اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے۔ میں نے پھر کہا آمین۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے معزز فرشتے جبرائیل امین یہ میسج لے کے آتے ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس چیز پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا، آپ اس بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم تقریباً غافل ہیں۔ جس بھائی کے پاس بھی یہ نعمت موجود ہے، اس کی قدر اور کوتاہی میں کسی طرح کی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ فوراً ان کی خدمت کریں، شروع کر دیں، لگ جائیں ان کی خدمت میں، اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ یقین جانے کہ اگر یہ دولت ہم سے چھن گئی اور ہم نے اپنی جنت نہیں بنائی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے۔ والدین کے سامنے بڑی نرمی سے بیٹھنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، نرمی سے بات کرنا ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ہر وقت ان سے پوچھ تاچھ میں لگے رہنا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میری ذات سے کوئی تکلیف تو نہیں، میرے بچوں کی ذات سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ہر وقت اس انکوائری میں لگے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی فون کر لیا یا کبھی گھر میں ایک بار داخل ہوئے تو بات کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر کام پہ، ہر چیز پہ ٹاپ پریارٹی پہ آپ کے والدین ہوں۔ انہوں نے کھایا کہ نہیں کھایا، ان کا علاج صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے، میری طرف سے کوئی تکلیف ہے، میرے بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، میری وائف کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے۔ ہر وقت اس چیز کو ڈھونڈتے رہیں۔ اگر آپ کو اپنی جنت بنانی ہے، اپنی دنیا بنانی ہے، تو یہ ایک بہترین اور انمول تحفہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آج آپ شروع کرتے ہیں، ابھی شروع کرتے ہیں، تو آج سے ہی آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر کتنی خوشحالی آتی ہے، اور جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کے لیے بھی موقع ہے، ہر وقت ہر نماز میں دعا کرے۔ بہت سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قرآن پاک میں بھی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعائیں کرتے رہیں،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں کرتے رہیں۔ اردو میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں وہ دعائیں کرتے رہیں۔ بس اس بات کو یقین رکھ لیجئے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس سے چوک گئے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بربادی کے کنارے پہ ہے۔ اپنے بیوی کو پتہ کرتے رہیے، اپنی بیوی سے پوچھئے، اپنے بچوں سے پوچھئے۔ اگر آپ گھر موجود نہیں ہیں، آپ پردیس میں ہیں، ان کو ڈیلی فون کیجئے، خیریت لیجئے، اپنی بیوی کو تاکید کیجئے، اپنے بچوں کو تاکید کیجئے کہ والدہ کی یا والدین کی خدمت میں کسی طرح کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ چونکہ آپ گھر سے باہر ہیں، آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان سے پوچھتے رہیں، دیکھتے رہیں، ان کے علاج کا سلسلہ، ان کے کھانے پینے کا سلسلہ، ان کے رہنے سہنے کا سلسلہ، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس ذمہ داری سے آپ ہٹ گئے تو سراسر خسارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس خسارے سے بچائے اور ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر کردار کے ساتھ، بہتری کے ساتھ ان کو خوش رکھیں، ان کی خوشی کو ہر وقت جو ہے دیکھتے رہیں کہ وہ ہم سے کتنا ناراض ہیں، کتنا خوش ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو ان کی اچھی طرح سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔